اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ ایک بستر پر اکٹھا سونے کا اجر، جسے سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جن مسلمان میاں بیوی کے 3 بچے فوت ہو جائیں اور گناہ کی عمر کو نہ پہنچے ہوں تو اللہ تعالیٰ ان پر رحمت کر کے انہیں جنت میں داخل کر دے گا۔ حضرت سہیل بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات پوچھ کر بتائیں کہ اگر کوئی شخص بیوی کے ساتھ غیر مرد کو گناہ میں ملوث دیکھے تو اسے غصے میں آ کر اسے قتل کر دیا جائے تو کیا اسے قصاص میں قتل کیا جائے گا؟ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ مسئلہ دریافت کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قسم کے سوالات کو ناپسندیدہ فرمایا۔ بعد میں حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے اور ان سے دریافت کیا اور کہا، ہوا یہ کہ تجھ سے مجھے بھلائی نہیں پہنچی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوالات کو ناپسند فرمایا۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم میں ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ بات پوچھوں گا۔ چنانچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو معلوم ہوا کہ ان کے بارے میں وحی نازل ہو چکی ہے، تو آپ نے ان دونوں میاں بیوی پر لعان کرا دیا۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں اس عورت کو اب گھر لے جاؤں تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے اس پر جھوٹا الزام لگایا ہے۔ چنانچہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم دینے سے پہلے ہی اس عورت کو طلاق دے دی۔ پھر لعن کرنے والوں کے لیے یہی طریقہ جاری ہوا۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، اگر اس عورت کے ہاں سیاہ فام، سیاہ آنکھوں والا، برے سرنیوں والا بچہ پیدا ہوا، میرے خیال میں عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یقیناً سچ کہا ہے، اور اگر اس کے ہاں بیل بوٹی اور سرخی نما بچہ پیدا ہوا تو میرے خیال میں اس عمیر نے ضرور جھوٹ بولا ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ اس عورت کے ہاں بری صورت والا بچہ پیدا ہوا۔ حضرت مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ جمعہ کی رات ہم مسجد میں تھے تو ایک آدمی نے کہا، اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ گناہ کی حالت میں دیکھ کر قتل کر دے تو تم لوگ قصاص کے طور پر اسے قتل کر دو گے۔ اگر وہ اپنی بیوی کے مجرم ہونے کی بات کرے تو تم اسے الزام تراشی کی سزا کے طور پر کوڑے لگاؤ گے۔ قسم ہے اللہ کی، یہ بات ضرور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کروں گا۔ آخرکار اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کر دیا تو اللہ لعن کی آیت نازل فرما دی۔ اس کے بعد اس آدمی نے آ کر اپنی بیوی پر الزام لگایا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں میاں بیوی کے درمیان لعن کرا دیا۔ سیاہ فام والا بچہ پیدا ہوا، چنانچہ سیاہ فام اور گھگریالے بالوں والا بچہ ہی پیدا ہوا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ ان کا ایک غلام تھا اور ایک لونڈی تھی جو آپس میں میاں بیوی تھے۔ ان دونوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ان دونوں کو آزاد کرنا چاہتی ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تو ان دونوں کو آزاد کرنا چاہے تو پہلے مرد کو آزاد کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک میں تمہیں کسی معاملے میں آزاد جوڑے رکھوں تب تک تم بھی مجھے جوڑے رکھنا۔ بلا وجہ سوال نہ کرو، کیونکہ تم سے پہلے لوگ اپنے انبیاء علیہ السلام سے سوال کرنے اور پھر ان کے کام کی مخالفت کرنے سے ہی ہلاک ہوئے تھے۔ لہٰذا جب میں تمہیں کسی کام کا حکم دوں
تو حسب ہمت اس کی تعمیل کرو، اور جب کسی کام سے منع کر دوں تو اس سے رک جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ عام احوال میں شریعت کا یہی حکم ہے کہ میاں بیوی ایک ہی بستر پر آرام کریں، کسی معقول اور معتبر وجہ کے بغیر شور کو الگ کمرے میں آرام نہیں کرنا چاہیے۔ بعض علماء نے شور کو بیوی کے ساتھ سونے کو سنت قرار فرمایا ہے، البتہ اگر بعض حالات میں شور کسی وجہ سے علیحدہ سوئے تو بیوی کی بستر پر سونے کا اصرار کرنا درست نہیں۔ مثلاً بیوی ایام کی حالت میں ہو اور ساتھ سونے کی صورت فتنے میں پڑنے کا اندیشہ ہو۔ اولاد ہونے کی صورت میں یہ اولاد کے باشعور ہونے کی مدت کے بعد میاں بیوی بستر جدا رکھتے ہیں، یا شور تھکا ماندہ ہے، اسے آرام یا راحت کی ضرورت ہے، تو ایسے موقع کے سونے کی گنجائش بھی حدیث اور فقہ کی کتب سے معلوم ہوتی ہے۔ بلکہ ایام کی حالت فتنے میں وقوع کا خطرہ نہ ہو تو میاں بیوی ساتھ سو سکتے ہیں، بلکہ یہود کی مخالفت کی وجہ سے ساتھ سونا چاہیے کہ وہ لوگ ان ایام میں عورت کو چھونا اور اس کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا وغیرہ تک غلط سمجھتے تھے۔ حاصل یہ ہے کہ اس سلسلہ میں میاں بیوی درمیان اتفاق و اتحاد ضروری ہے۔ اس طرح کی معمولی باتوں کو جھگڑے یا دوری کا باعث نہیں بنانا چاہیے، بلکہ دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق کا لحاظ رکھنا چاہیے۔